کبھی کوئی ایسا وقت بھی تھا ہندوستان میں جب یہاں لوگ اپنے مردوں کو کھایا کرتے تھے؟ لیکن ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں اور عقائد زندہ رہتے ہیں۔ پورا مزہ ایک روشنی کا، سختی کا، گرمی کا یہ نمائندہ ہے۔ یہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا؟ کوئی بھی اختلافی نقطہ نظر جو ہمیں سمجھ نہیں آتا وہ غلط ہے اور اس کو مٹا دینا چاہیے۔ آپ اپنے سارے ہیروز دیکھ لیں، غزنوی ہے، سوری ہے، دیگر بے شمار آپ نام لے سکتے ہیں، وہ سارے بربری ہیں، وہ سارے تہذیب سے ہمیشہ دور رہنے والے ہیں۔ وہ خدا کا نام ہی انہوں نے نام رکھ دیا اور وہ حج بھی کرنے گئے تھے۔ گرو نانک جو ہے، آپ تھوڑی گہری بات کرنے کی کوشش کریں تو لوگ جبائی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پبلشر بھی وہ چیز چھاپتا ہے، اب وہ مریم اور عمیر احمد اور نمر احمد چھاپیں گے یا ول ڈیورنٹ کو یا کارل سیگان کو چھاپیں گے۔ بائبل میں ایک سمسون نام کے، جسے سیمسن کہتے ہیں، انہوں نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 1000 لوگوں کو مار دیا۔ جب آپ کو مار پڑ رہی ہے تو آپ کو ایک خدا میں ایسی خصوصیات چاہیے جو رحم کرے آپ کے اوپر۔ جب سے ہمارا ملک قائم ہوا ہے، ہم آئرن کرٹنز میں رہ رہے ہیں۔ تہذیب کبھی بھی مرتی نہیں ہے، وہ ایک تہذیب دوسری میں منتقل ہو جاتی ہے۔ سکندر یونانی کو ہسٹری میں گریٹ کہا جاتا ہے۔ گریٹ کس معنی میں؟ اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے مشرق اور مغرب کی شادی کروائی۔ جو خدا ہے اس کائنات کا، وہ طوطوں اور بلیوں کا بھی تو ہے نا، وہ کیسے اس کو تصور کرتے ہو؟ اس خیال نے، خدا کے، گاڈ کے تصور نے اور مذاہب نے انسانی تہذیب کو آگے بڑھنے میں کہاں مدد کی ہے؟ یہ 20ویں صدی کا آغاز آیا، یورپ اپنا خدا کھو چکا تھا۔ اپنے بچے کو یا کسی بچے کو اس نے نیزے کے اوپر اس کی گردن لٹکی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ۔ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ عورت کبھی مذہبی نہیں ہو سکتی۔ عورت سیکولر ہوتی ہے، عورت ایک برین بھی تو ہے نا۔ اردو کا مستقبل کیا ہے؟ یہ تقریباً 60 لاکھ الفاظ کا ہے، نصف کروڑ سے زائد الفاظ کا، اور 11 جلدیں ہیں، 10,000 صفحے۔ اچھا، پھر جماعت اسلامی پروجیکٹ آ گیا، اس نے ہمارا بیڑا گرک کیا۔ پھر ہمارے ضیاء الحق کا پروجیکٹ آ گیا، جہادی پروجیکٹ۔ اگر کرتا دھرتا لوگ اگر چاہیں تو اس کا مزاج راتوں رات اسی طرح بدل سکتے ہیں جیسے سعودیہ نے بدلا اپنے معاشرے۔ کیسے ہیں دوستو؟ 30 سال پہلے یاسر جواد نے کافکا کی دا ٹرائل کا ترجمہ کیا۔ یہ شاہکار ناول جب ترجمہ ہوا تو یہ ان کی پہلی کتاب تھی، اور اس کے بعد انہوں نے 200 کے قریب اور انٹرنیشنل ادب اور فلسفے اور تاریخ کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا۔ ترجمے کی روایت کو نہ صرف انہوں نے آگے بڑھایا بلکہ پاکستان میں وہ علمی روایت جو کہ جذباتیت میں کھو رہی تھی اس کو زندہ رکھا، اور اب 30 سال بعد وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں، ایک ایسی جگہ پر ہیں جب وہ کسی پبلشر کے محتاج نہیں بلکہ خود اپنی کتابوں کو پرنٹ کر رہے ہیں۔ آپ انٹلیکچوئل ہیں، مصنف ہیں، ہسٹورین ہیں اور انسائکلوپیڈسٹ ہیں۔ ہم ان سے آج بات کریں گے۔ کیا حال ہے سر؟ بالکل ٹھیک۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی کوئی ایسا وقت بھی تھا ہندوستان میں جب یہاں لوگ اپنے مردوں کو کھایا کرتے تھے؟ ہندوستان چونکہ ایک سیٹلڈ تہذیب تھی اور یہاں پہ کبھی خوراک کی کمی اس طرح کی نہیں رہی، نہ کوئی اتنا بڑا قحط پڑا کہ اس کی نوبت آتی، لیکن ہمیں کچھ اشارے ملتے ہیں کہ جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کھایا جاتا، مطلب انسان کی قربانی تو ہوتی تھی، دیوتاؤں کو بھینٹ کی جاتی۔ یہ آپ انڈس ویلی سویلائزیشن کے دور کی بات کر رہے ہیں؟ انڈس نہیں، ہمارے اس طرح دیکھیں، ہماری ادھر جو تہذیب تھی اس کا جو کہ کوئی تحریری ریکارڈ باقی نہیں ہے، یا کوئی پتھر کی مونومنٹس کے صورت میں یا عمارات کی صورت میں ریکارڈ باقی نہیں ہے، اس لیے ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو موجودہ روایات ہیں یا جو رجحانات ہیں معاشرے کے، ان کو دیکھتے ہوئے آپ کچھ نتیجے اخذ کر سکتے ہیں۔ بس ہمارے ہاں ابھی بھی سانسی، بھیل اور اس طرح کے جو دیگر شیڈیولڈ کاسٹ جن کو شامل کیا گیا تھا، وہ اب بھی مردار کھاتے ہیں، بلی لیکن کھاتے ہیں۔ یہ روایت تاریخ میں کہاں سے جنم لیتی ہے؟ پھر یہ کیسے پتہ یہ لگتا ہے کہ میلا یہاں کے نیشیا لوگ مردوں کو کھاتے تھے؟ کچھ یہاں کے قبائل ایسے تھے جی، یہاں کے اس طرح کے ایز سچ نہیں تھے، لیکن میلانیشیا وغیرہ کے، یہ آسٹریلیا سے اوپر کے جزائر ہیں، وہاں پہ تھے کہ ادھر مردوں کو کھایا جاتا تھا، کیونکہ ان کا سادہ سا اصول تھا کہ جو دادا فوت ہو گیا وہ کام آئے گا، آپ مٹی میں دفنا کے تو اس کو ضائع کر رہے ہیں نا، تو وہ اگر دادا کی جائیداد آپ کے کام آ سکتی ہے تو دادا کا جسم کیوں نہیں آ سکتا؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے کچھ قبائل کا یہ خیال تھا کہ بزرگ جو ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، یہ ہم میں زندہ رہتے ہیں؟ کیونکہ جیمس سی ڈیوس نے جو ہیومن سٹوری لکھی ہے اس میں اس نے یہ واقعہ لکھا ہے
کہ پرشینز جو تھے وہ مردوں کو جلایا کرتے تھے رقص کے زمانے میں اور یہاں پر کھایا کرتے تھے، اور بعد میں یہ روایت چینج ہوئی. نہیں، جو اہل فارس ہیں جن کے پارسی اب نمائندے ہیں قدیم کے، وہ ابھی بھی اپنے مردوں کو نہ دفناتے ہیں نہ جلاتے ہیں. وہ اس پہ وہ جو ایک ٹاور ہوتا ہے اس کے اوپر رکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پرندوں کا حصہ ہے، آپ اگر دفناتے ہیں تو آپ پرندوں کا غذا چھین رہے ہیں. نہ گدھ ادھر پلتے ہیں اور دیگر جو مردار خور جانور ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں. تو یہ والی چونکہ انڈین اور پرشین سویلائزیشن ایک ہی رہی ہے، اور یہ انڈو یورپین، ان کی ایون زبان جو ہے انڈو یورپین فیملی کی آتی ہے. جیسا کہ ہمیں ابھی بھی ہمیں جو دختر ہے اور دختری ہے سنسکرت کا، ہمیں ایک جیسے الفاظ ہیں. اور بھی آپ کو پنج لفظ جس سے پنجاب بنا ہے، سنسکرت میں بھی یہی لفظ ہے. تو ان میں یہ جو اشتراکات تھے تہذیبی اور تاریخی، یہ بہت گہرے تھے. تو عین ممکن ہے کہ اس میں آپ کے جو دیگر رسم و رواج ہیں وہ بھی ایک جیسے ہوں. اچھا، ہماری جو تہذیب ہے انڈس ویلی کی سویلائزیشن اور گنگا جمنا کی سویلائزیشن، اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ ہم چائنیز اور اپنے اور فار ایسٹ کی جو تہذیبیں ہیں ان سے ہمارا زیادہ لین دین تھا، یا پرشیا سے اور مڈل ایسٹ سے، یا اوپر نارتھ سے؟ دیکھیں، پرشیا اور ہم تو تھے ہی ایک نا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ملتان میں اور ادھر فارس کے علاقے میں جو کتبے ملے ہیں، ابن حنیف صاحب کی کتاب ہے اس کے اوپر 7 دریاؤں کی سرزمین، اس کے اندر بہت ساری چیزیں مشترکہ ہے. ایون اہورا مزدا کا جو تصور ہے وہ بھی ادھر سے گیا ہوا ہے. اہورا مزدا کا تصور یہاں سے یا الٹ کہہ لیں، یا ادھر سے ادھر آیا، مشترک تصور آپ کہنا چاہتے ہیں. ایک ہی علاقہ. اچھا، ذرا ایک دفعہ تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیں آپ کے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ یہ تصور کیا ہے. کس کا؟ اہورا مزدا کا. اہورا مزدا ایک روشنی کا، سختی کا اور گرمی کا یہ نمائندہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جو شیطانی قوت ہے، اٹس کائنڈ آف گاڈ. ہاں جی، اس کے مقابلے میں جو دوسرا شیطانی ہے وہ فیمنن ہے، یعنی زنانہ. اس میں خصوصیات تمام آ جائیں گی، اس میں تاریکی آئے گی، اس میں نرمی آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہ بائنری اپوزٹس میں اب بھی ہم اچھا اور برا، سفید اور کالا، ابھی بھی ہم چیزوں کو اس طرح دیکھنے کی عادی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 2 قوتیں ہیں جن کے جو قدیم تصور تھا فارس کا، ان دونوں قوتوں کی جو باہمی کشمکش ہے وہی کائنات کو بناتی ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ یہ تصور یہاں سے کیا ہے غالباً، یا اگر وہاں سے آیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مشترک تصور تھا. لیکن ہمارا تو تحریری ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کا. چند الفاظ، چند مہروں کے اوپر لکھے ہوئے چند الفاظ، فقرہ بھی نہیں ہے وہ اس کے علاوہ. تو پھر ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ ہم کو صرف پاکستان کی موجودہ جغرافیائی حدود تک محدود کر کے دیکھیں گے تو پھر ہم سے مراد یہ پورا ریجن. ہاں، یہ پورا ریجن ہمارا موجود نہیں ہے اس علاقے کا جو موجودہ پاکستان ہے، لیکن دیگر علاقوں کا تو موجود ہے نا. مثلا سیکرٹ ٹیکسٹ کی روشنی میں ان میں چونکہ پتھر کی عمارات بنانے کا اور یادگاریں بنانے کا رواج تھا، اس وجہ سے تھا. ہم نے تو ادھر اب جو ہمارے ریکارڈز تھے بتوں کی صورت میں گوتم بدھ کے، وہ بھی ہم نے توڑ دیے. ہم نے عمارات مسمار کر دی. ہم نے کوئی بھی جو قدیم مونومنٹس ہیں ہم نے ان کو اس طرح پرزرو نہیں کیا، ٹھیک ہے. ہماری تاریخ میں، اس خطے کی تاریخ میں 2 بہت بڑے نام ملتے ہیں، اشوک اور اکبر اعظم. دونوں کے خیالات جو بھی تھے لیکن وہ کو ایگزسٹ کے حمایت میں تھے اور بہت زیادہ مختلف بھی نہیں تھے. کیا وجہ ہے کہ یہ خطہ ان کی روایات کو لے کر آگے نہیں چل سکا؟ کیا وجہ ہے؟ لیکن جو ہوتی ہے تہذیب ایسی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی سروائیول کو آپ کو مسئلے نہیں ہوتے، وہاں پہ آپ رواج کے مطابق زیادہ چلتے ہیں. وہاں پہ آپ کو چیزوں کو آگے بڑھانے کے نظام نہیں بنانے پڑتے، کیونکہ آپ بنیادی طور پہ تو انسان یہی ہے نا کہ آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ بچے پیدا کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں. تو ہم اسی سطح پہ رہے ہیں. ہمیں چونکہ ہماری ایگزسٹنس کو کوئی فوری طور پہ خطرہ لاحق نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے چیزوں کے نظام نہیں بنائے ادھر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب
اب بھی ہم نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے ہم سے سیکھا, دیگر تہذیبوں نے, ہم ان سے اب سیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے میں ول ہو موجود تو. اچھا, آپ نے ترجمہ کرتے کرتے 30 سال میں آپ آج یہاں پہنچے ہیں کہ آپ نے خود اپنی کتابیں, مترجم کتابیں جن کو آپ ترجمہ کر رہے ہیں, وہ آپ نے شائع کرنا شروع کر دی ہیں. یہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا؟ ایک اس کی جو واحد وجہ یہی ہے کہ جو پاکستان میں اسپیس ہے نا, کوئی بھی تھوڑی سی مختلف بات کرنے کی ایک رواج, ایک دی گئی ڈگر سے ہٹ کے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اسپیس ختم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اس کو پڑھنے والے بھی موجود نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے ایک سوسائٹی ایسی پیدا کر دی ہے جس میں کوئی بھی اختلافی نقطہ نظر جو ہمیں سمجھ نہیں آتا وہ غلط ہے اور اس کو مٹا دینا چاہیے کسی بھی شکل میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو مردوں کی اب بات کر رہے تھے نا, ابھی ہم اگر تلمیحاً دیکھا جائے تو ہم ابھی وہی کھا رہے ہیں, اپنے مردے کھا رہے ہیں. اپنے مردے کھا رہے ہیں. کیسے کہ جو بھی ہم نے قربان گاہیں بنائی ہیں اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی, جہاں پہ ہمیں کوئی پسند نہیں آتا ہم اس کو وہاں پہ قربان کر دیتے ہیں, چاہے وہ ہماری ہی تاریخ ہو. ہاں جی, فزیکلی نہ ہو. اس اینگل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ اپنی تاریخ کو ختم کر دیتے ہیں لہٰذا ہم اس کو ایک طریقے سے کھا رہے ہیں. نہیں, ہم نے تو تاریخ رہنے ہی نہیں نہ دی, ہم نے تو مسمار کر دیا, اس کی عمارت ہی مسمار کر دیا. آپ اپنے سارے ہیروز دیکھ لیں, وہ سارے جنگجو ہیں, وہ سارے بربری ہیں, وہ سارے تہذیب سے ہمیشہ دور رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے, وہ متواتر لوٹ مار میں لگے رہے. وہ لوٹ مار یہ نہیں کہ وہ شوق سے کرتے تھے, وہ ان کی ایگزسٹنس کا مسئلہ تھا, لیکن ہماری ایگزسٹنس کا تو مسئلہ نہیں نا ان کے ساتھ. ہم نے انہیں کیوں اپنایا ہوا؟ مثلاً یہ غزنوی نہ وہ اس علاقے میں پیدا ہوا نہ رہا, نہ حکومت کی. غزنوی ہے, سوری ہے, دیگر بے شمار آپ نام لے سکتے ہیں. جتنے بھی حملہ آور تھے ہم نے. ہندو مسلم جو ایک آپس میں کلیش ہوا, ایک نفرت کی آگ بھڑکی, کیا یہ اس کا شاخسانہ ہے؟ ہندو مسلم کی جو آگ بھڑکی وہ تو بہت بعد میں بھڑکی ہے. ہندو مسلم نے تو سکھوں کی صورت میں اپنے درمیان کی ایک راہ نکال لی تھی کہ جس میں وہ دونوں کے کچھ عقائد آ گئے اور انہوں نے ایک نیا فرقہ بنا دیا. ٹھیک ہے, یہ فرقہ ہے, دونوں کا فرقہ ہے, ہندوازم کا بھی ایک فرقہ ہے, سکھ مت, اور اسلام کا بھی فرقہ ہے. ہاں اچھا, اسلام کا فرقہ ہے دونوں. اور یہ 19ویں صدی تک یہ بڑے آرام سے جو سکھ ہیں ہندو ہو جاتے تھے, ہندو سکھ ہو جاتے تھے, اور مسلمان, ان میں کوئی فرق نہیں تھا. وہ اپنے, اس لیے وہ اپنے گاڈ کو رب کہتے ہیں. سکھ رب بھی نہیں کہتے, وہ نام کہتے ہیں. نام وہ کہتے ہیں اس کا کوئی نام نہیں ہو سکتا, وہ خود نام ہے. ٹھیک ہے, وہ جو نام, وہ خدا کا نام ہی انہوں نے نام رکھ دیا. صحیح. لیکن یہ تھوڑی بات آج کل کے مائنڈ کو یہ سمجھنے کے لیے مشکل ہے کہ سکھ مسلمانوں کے قریب تھے آئیڈیالوجیکل. کیسے آپ کہیں؟ وحدانیت تھی. پھر آپ اس کی جو جپجی صاحب ہے آپ دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ کچھ آیات کا تراجم ہے انہوں نے جو دیے ہوئے, اور وہ بالکل تراجم سے مراد یہ ہے کہ جو تصورات ہیں وہ انہوں نے اپنی زبان میں پیش کر دیے, اسلامی تصورات. ٹھیک ہے, اس لیے مسلمان, اور وہ حج بھی کرنے گئے تھے. گرو نانک جو ہے خانہ کعبہ گئے تھے حج کرنے. اچھا, وہ سوال میرا بیچ میں رہ گیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ آپ اپنی کتابیں خود پرنٹ کریں گے؟ ہاں جی, تو وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ چونکہ ہمارے ادھر کوئی بھی نئی یا مختلف بات جو مین دھارا ہے, مرکزی دھارا ہے سوسائٹی کی سوچ کا جو بنایا گیا ہے پچھلے 60-70 سال میں, اس سے جو ہٹ کے بات ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. مثلا آپ ٹیلی ویژن پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, سب کا ایک ہی جیسا بیان ہے. ٹھیک ہے, وہ 3 بندے بٹھاتے ہیں جو اپنی اپنی بات کرتے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور وہ اٹھ جاتے ہیں. لیکن ان وہی آئیڈیاز جو روز بات کرتے ہیں اس کی جگالی کر کے اٹھ جاتے ہیں. بالکل, اور ان کی بڑی سخت حدود ہے جن سے وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نہ ہی وہ نکلنا چاہتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ نکلنے کی صلاحیت بھی موجود نہیں رہی. تو پبلشر بھی وہ چیز چھاپتا ہے, اب وہ مریم اور عمیر احمد اور نمر احمد چھاپیں گے یا ول ڈیورنٹ کو یا کارل سیگان کو چھاپیں گے, کیونکہ اس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. آپ نے ایک اس کے اپوزٹ والوں کی بہت بڑی مارکیٹ, اور وہ ہوتی ہے. مطلب پلپ فکشن ہے,
وہ انگریزی میں بھی بہت زیادہ بکتا ہے، ٹیبلائڈ زیادہ بکتے ہیں، ٹیبلائڈ زیادہ بکتے ہیں، وہ ایسے ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ادھر یہ ہے کہ صرف یہی رہ گیا. ہمارے ادھر دیگر جو تحقیق ہے اور جو علمی کاوشیں ہیں ان کی سرپرستی معاشرتی سطح پہ تو ایک بات ہے، اس کی قبولیت یا اس کی برداشت بھی نہیں رہی کہ یہ ہم سے مختلف کیوں ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی بڑی گہری بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں انٹلیکٹ سے ایک بے دلی سی پائی جاتی ہے، اس کو ایک طنز کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک کسی کا دانشور ہونا یا انٹلیکچوئل ہونا، اس کو ایک اچھائی کم سمجھا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے لیے طنزیہ جملے استعمال کرتا ہے. آپ تھوڑی گہری بات کرنے کی کوشش کریں تو لوگ جبائی لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ رویہ ہر جگہ پر آپ کو ملے گا، لیکن یہاں اتنا زیادہ کیوں ہے؟ دانشوری سے، انٹلیکٹ سے نفرت کا رویہ یہاں کیسے جنم لیا ہے، اور تسلیم و رضا کی باتیں وہ زیادہ اپنائیت کیوں لے رہی ہیں؟ سر، یہ جو ہماری پوری آئیڈیالوجی ہے نا، ہمیں مختلف جگہوں سے ملی ہیں، اس کے بہت سورسز ہیں، یہ اس کی دین ہے ہماری. ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے جو وہ کیا ہے بتائیں نا، اس سے کیا وہ اب میں ایک تو آپ کے عقائدانہ بنیادیں آ جاتی ہیں آپ کے عقیدوں کی کہ اس میں آپ کس چیز پہ زور دیتے ہیں. دیکھیں، جب آپ کا تصور خدا ہے نا، وہ بھی آپ کے معاشرتی حالات کی دین ہوتا ہے. اگر آپ ایک فاتح قوم ہے تو آپ کا تصور خدا مختلف ہوگا. آپ کہیں گے کہ جو بھی ہماری بات نہیں مانتا یا جو کمزور ہے ہم سے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اور ہمارا خدا ہمیں یہ حکم دیتا ہے. مذہب میں ہمیشہ ہر طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. مثلا بائبل میں ایک سمسون نام کے، جیسے سیمسن کہتے ہیں، انہوں نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 1000 لوگوں کو مار دیا تھا. ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں ہر ایک میں موجود ہوتی ہیں. یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم نے کس وقت کس چیز کو پکڑنا ہے. تو ہم نے ایسی چیزوں کو پکڑا، چونکہ ہم محکوم قوم ہے پچھلے 200 سال سے، 150 سال سے، قوم بھی نہیں کہنا چاہیے، ایک محکوم خطہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو تصور خدا ہے وہ بھی اور طرح کا ہو گیا. ہم میں ایک احساس کمتری پایا جاتا ہے، لہٰذا ہم ایک اپنے ساری دنیا کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. ہم سازشی تھیوریوں پہ یقین رکھتے ہیں. ہم ایک رحیم خدا کے زیادہ پیروکار ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو تصور خدا ہے، آپ کے عقائد ہیں، یہ آپ کا مل کے آپ کا مجموعی مزاج بناتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ اگر انڈسٹریلائزیشن ہو جائے تو آپ کی اقدار بھی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا رحیم خدا، کہ میں اس کو سمجھا نہیں. رحیم ایسا خدا ہے کہ جب آپ کو مار پڑ رہی ہے تو آپ کو ایک ایسا خدا میں ایسی خصوصیات چاہیے جو رحم کرے آپ کے اوپر. ہاں، جو آپ پہ ترس کھائے، آپ پہ رحم. آپ اگریسو نہیں ہو سکتے اس کو. ٹھیک ہے نا. جو ہمارا اگریشن ہے وہ ہمارا چسکا ہے، وہ ہم چسکے کے طور پہ لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، احساس کمتری اور احساس برتری اور ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، ان دونوں کی ایک جیسی علامات ہوتی ہیں، بیماری ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ احساس کمتری اپنا چھپانے کے لیے بہت سی گھٹیا حرکات کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. تو آپ اگر اپنے آپ کو محکوم سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے، تو آپ میں خود ترسی پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں غصہ بھی پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے خلاف، دوسروں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو مزید بند کر لیتے ہیں، جو کہ ہم نے کیا. ہم روس نے تو آئرن کرٹن بنایا تھا. ہم تو پچھلے جب سے ہمارا ملک قائم ہوا ہے، ہم آئرن کرٹنز میں رہ رہے ہیں. ایک کرٹن ہٹائیں قوم پرستی کا، دوسرا کرٹن ذات کا آ جاتا ہے، تیسرا کرٹن فرقے کا آ جاتا ہے، چوتھا کرٹن آپ کے علاقے کا آ جاتا ہے. مثلا ہم اور آپ بلوچ اور پختون سوسائٹی کے بارے میں نہیں جانتے، کیونکہ ان کے آگے کرٹنز ہیں. سو یہ جو کرٹنز میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہماری سوچ کو کیسے روک رہے ہیں؟ نہیں، ہر طرح سے روک رہا ہے. دیکھیں، آپ کا جب سوشل انٹریکشن ہی نہیں ہے، آپ اپنے سے نئی چیز کو جاننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، اور آپ کے پاس مواقع بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو ہی بہتر سمجھیں گے نا ساری دنیا سے. آپ نے ابھی حال ہی میں ول ڈورا کی کتابیں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کی، خاص طور پہ اس کی اسٹوری آف سیولائزیشن. اس کے 2 ایڈیشن آپ کے آ چکے ہیں.
جو کہ یہ تقریباً ایک وہ پوری انسانی تاریخ کے اوپر ایک بڑا تفصیلاً ایک تجزیہ ہے، تبصرہ ہے، کہانیاں بھی پرانی ہیں، بہت کچھ ہے اس میں. تو یہ ایک بہت لمبا کام ہے، سالوں پہ پھیلا ہوا. تو یہ مجھے دونوں اینگل سے بتائیں کہ کیا آپ کے لیے معاشی طور پر یہ سود مند ہے اور انٹلیکچولی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہے؟ معاشی طور پہ سود مند یہ کی بات تو بعد میں، پہلے فیزیبل کی بات کہ یہ ممکن کیسے ہوا. یہ ممکن ایسے ہوا کہ جب میرے پاس تمام راہیں ختم ہو گئیں کہ کوئی چھاپے گا اور مجھے معاوضہ بھی دے گا، کیونکہ اب پبلشر زیادہ تر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بس دے دیں ہمیں، ہم چھاپ دیں گے، یہ آپ پہ احسان ہوگا. تو جب وہ والی صورت نہ رہی تو پھر میں نے ایک سمجھ لیں ڈیسپریشن میں نے ایک لوگوں سے ایک اپیل کی کہ یہ پروجیکٹ ہے، یہ تقریباً 60 لاکھ الفاظ کا ہے، 1.5 کروڑ سے زائد الفاظ کا، اور 11 جلدیں ہیں، 10,000 صفحے ہیں. تو یہ میں کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کی ایک ایک جلد گود لے لیں ایک طرح سے. جیسے ہر شخص جس نے کتاب لینی ہے وہ آپ کو پہلے ایڈوانس پیسے دے دے اس جلد کے، تاکہ آپ وہ پرنٹ کروا سکیں. نہیں، صرف جلد کے نہیں پیسے، آپ مجھے ترجمے کے پیسے دیں. میں جو کام کر رہا ہوں میں نے سسٹین بھی تو کرنا ہے نا اپنے آپ کو اس کے لیے، تو مجھے آپ ترجمے کے پیسے دیں. تو آپ ایک ایک جلد گود لے لیں، یعنی کہ اس کے ترجمے کا جتنا خرچ بنتا ہے 3.5 سے 4 سے 4.5 لاکھ روپے، میں 4-4.5 لاکھ روپے، تو وہ آپ مجھے دیں اور میں یہ والا کام کروں گا. صحیح. آپ نے یہ کہا یعنی کہ لوگ آپ کو پیسے دیں، آپ اس ایک جلد اس کا ایک پارٹ ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کے بعد اس کو فروخت بھی خود کریں گے. ہاں جی. لیکن میرا جو بنیادی طور پہ وہ تھا الیگزینڈر پوپ نے غالباً الیگزینڈر پوپ سے سیمول جانسن نے، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے نام، اس نے اسے کہا تھا کہ تم نا اینیڈ اور ایلیڈ کا ترجمہ کرو، جو کہ گریک میتھولوجیز ہیں. جی، گریک میتھولوجی، رزمیہ داستانیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا انگلش میں ترجمہ کرو. تو اس کے لیے اس نے سبسکرپشن مانگی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے پیسے مانگے تھے، چندہ مانگا تھا کہ یہ جب چھپ کے آئے گی، مثلا یہ 500 کاپیاں چھپیں گی یا 1000 چھپیں گی، تو یہ اگر اتنے $2 کی یا 4 پاؤنڈ کی کتاب ہے تو یہ آپ ہمیں پہلے اس کی ادائیگی کر دیں، جب آئے گی تو ہم آپ کو دے دیں گے. میرے ذہن میں یہ تھا زیادہ، ٹھیک ہے. لیکن وہ اتنا اوور ویلمنگ رسپانس آیا کہ میرے 2 دن کے اندر 8-9 لوگوں نے ایک ایک جلد اس کو پیمنٹ نہیں کر دی، اس کا انہوں نے کر دیا کہ ہم کریں گے، پرومس کر لیا. صحیح ہے. 2 اس کے جلدیں 2 پارٹ اس کے آ چکے ہیں، ہمارے پاس بھی سامنے رکھے ہیں. تہذیب کی کہانی، ہمارا مشرقی ورثہ اور قدیم یونان. یہ اور اس کے باقی جو 9 ہیں وہ آنے ہیں. ان میں سے 9 میں سے کتنے آپ نے لکھ لیے ہیں؟ وہ ابھی تیسرا جو ہے وہ تو تقریباً مکمل ہے. تو یہ ہے کہ چونکہ اتنا بڑا کام ہے تو اکٹھا کر کے رکھا نہیں جا سکتا اور اکٹھا چھاپا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ آگے جو بائر ہے اس کی جو قوت خرید ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ اچھا ہے کہ 4000 کی تقریباً ایک جلد ہوگی اوسطاً، تو یہ ایک ایک آتی رہے گی، لوگ ایک ایک لیتے رہیں گے. اچھا، یہ تو میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا کہ یہ ول ڈیورا نے یہ کیوں لکھی اور اس میں کیا ہے، تھوڑا سا مختصر تعارف بھی اس کتاب کا پیش کیجیے، سلسلے کا. لیکن مجھے یہ بتائیے، اتنی شاندار جلد، اتنا شاندار کور، میں کو بھی دکھاؤں کہ یہ اتنا خوبصورت، آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس کو پرنٹ کیا ہے، خود کیا ہے. یہ کور اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکل، ڈسٹ کور، اور پھر اس کے اندر یہ ہارڈ بائنڈنگ، ہارڈ کور بک ہے. یہ سب کچھ آپ کو سیکھنا پڑا یا کوئی آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے؟ نہیں، یہ میں اب ہوتے ہوئے تو دیکھ ہی رہا ہوں، اور سارا پبلشنگ کا مثلا پبلشر ہمارے اصل میں صرف پرنٹر ہے زیادہ تر، میں سب کا نہیں کہوں گا. تو وہ تو اس باریکیوں میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے. تو وہ میں نے یہ کیا تھا، میں پروف ریڈنگ سے لے کے ٹائٹل ڈیزائن تک میں سب کچھ اپنی کتابوں کا خود کرنا شروع ہو گیا تھا. انہیں میں PDF میں دیتا تھا کتاب، تاکہ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے، ایڈٹ نہ کر سکے. تو یہ تھا کہ وہ تجربہ تو تھا میرا، صرف اتنا ہی تھا نا کہ اب تھوڑا سا پروڈکشن میں جانا تھا.
تو پروڈکشن میں بھی وہ میں نے ایک ایک چیز دیکھی ہوئی تھی, سمجھی ہوئی تھی. ساتھ میرے سامنے اصل میں جو انگلش کی کتابیں ہیں ان کے ماڈلز تھے کہ وہ کیسے چھپتی ہیں, ان کی ایک فیل بھی ہوتی ہے, کتاب کی ایک پرسنالٹی بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں, دوستوں سے بھی شیئر کروں کہ میرا پڑھنے کا بہت زیادہ جو وقت ہے نا وہ ڈیجیٹل ریڈنگ ہے, اپنی ٹیب پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا موبائل فون میں پڑھتا ہوں میں بکس بھی. لیکن یہ اس کو میں برا نہیں سمجھتا, اس کو اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ اس سہولت کی وجہ سے میں زیادہ پڑھ پاتا ہوں. لیکن جو کتاب مجھے بہت پسند آتی ہے وہ جب تک میرے پاس ہارڈ کاپی میں نہ ہو تو اس سے جو اپنائیت کا رشتہ ہے نا وہ نہیں بنتا. تو کئی کتابیں میں پڑھ ڈیجیٹل لیتا ہوں لیکن پھر میں اسے خرید کے اپنی لائبریری میں رکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے کتاب اپنے ایک دوست کی طرح محسوس ہوتی ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ ذرا دکھائیے تو اپنا پہلا حصہ اس کتاب کا دلدورہ کی جو آپ نے ٹرانسلیٹ کی, تہذیب کی کہانی. اچھا مجھے کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا ہے. مثلاً آپ نے اس میں کچھ چیزیں جو ٹرانسلیٹ کرتے وقت لکھی ہیں, مثال کے طور پہ میں زیادہ نہیں اس کو پڑھوں, میں صرف ایک جملہ دوستوں کے جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی, تاکہ آپ اس کی وضاحت بھی کر سکیں. اس کا ایک جملہ ہے صفحہ 61 پہ, تہذیب کے حالات. تہذیب ثقافتی تخلیق کو فروغ دینے والا ایک سماجی نظم ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ معاشرہ جہاں کتابیں پڑھی ہی نہیں جاتی وہاں کے لیے یہ جملہ خاصا مشکل ہے؟ کیا اچھا ہو کہ اس طرح کی فلسفیانہ اور ہسٹری بکس کو ترجمہ کرتے وقت تھوڑا سا آسان کر دیا جائے, یا آپ کے خیال میں اس طرح کی چیزیں, اچھا یہ سارے جملے ایسے نہیں ہیں لیکن کہیں کہیں اس طرح کے جملے ہیں, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں اس کے دیباچے میں نے جو میرا دیباچہ ہے وہ میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ کتاب جو ہے وہ قاری کی سطح پہ گرنا نہیں چاہیے, اس کو قاری کی سطح کو بلند کرنا چاہیے, اس کو اپلفٹ کرنا چاہیے. تو ہم بہت ساری چیزیں ہم نے برداشت کی ہوتی ہیں, مثلا ہم نے اخباروں کی سرخیوں میں جو سرخیاں ہوتی ہیں, بس اسپیکر نے رولنگ دے دی, اس کا ہمیں نہیں مطلب پتا ہوتا, لیکن ہم اس کو عام لوگوں کو اس سے مطلب نہ بھی پتا ہو تو اسے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ کوئی اخبار کوئی سوسائٹی کی انٹلیکچوئل لیول کو اپ نہیں کر رہا ہوتا, اس کو بڑھا نہیں رہا ہوتا, اور وہ ہر شخص کی ذہانت سے بھی بات نہیں کر رہا ہوتا نا, وہ تو ایک کیونکہ اخبار نے اگلے دن مر جانا ہوتا ہے. لیکن آپ تو ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں, اس سوسائٹی میں بات کر رہے ہیں جہاں کتاب پڑھنا اور انٹلیکٹ سے ایک بدلی ہے, تو وہاں اس کو آسان کرنا ٹھیک ہے, یا یہ جو نہیں, اس کو مشکل نہیں کہنا چاہیے, اس کو کہنا خوبصورت کہنا چاہیے میرا خیال ہے. مطلب غالب سے زیادہ کون خوبصورت ہے؟ نقش فریادی ہے, کس کی شوقی تحریر کا. اب بہت سارے لوگوں کو اس کا مطلب ہی نہیں پتہ, شاید میں اور آپ بھی صحیح طرح بیان نہ کر پائیں. ہم ایک قصہ بیان کریں گے کہ وہ فارس کے دربار میں ایسے تھا اور ایسے تھا, ٹھیک ہے, اس کی کئی تفاسیر ہیں, لیکن ہمیں پسند آتا ہے, ہم اس کو خوبصورت بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح ایک گانا تھا ضیاء مسکین, وہ جس نے گایا تھا وہ اگلے دن اس کا میں ٹی وی پہ سن رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے اس کا مطلب نہیں پتا ابھی تک, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ, لیکن کتاب میں مطلب جاننا ضروری ہے. اچھا میں ایک بات ضرور لوگوں سے کہنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے اس طرح کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں, تو یہ ہے کہ یہ ذرا ٹھہر کے پڑھنے والی کتابیں ہیں جن کو ہضم کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. یہ ان کتابوں میں سے نہیں ہیں جو آپ ایک نشست میں بیٹھ کے ختم کر سکتے ہیں, لیکن یہ ان کتابوں میں سے ضرور ہیں کہ جب آپ ان کو ختم کرتے ہیں یا جو آپ کو پڑھتے ہیں تو یہ پوری زندگی پھر آپ کے ساتھ رہتی ہیں ان سے سیکھا ہوا. اس لیے میں اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف تو رکھتا ہوں, لیکن اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جملے, یہ کتابیں, ان کی تحریر ظاہر ہے ایک پڑھنے والے کے درجے کو, اس کے لیول کو اپ گریڈ کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایک یہ تھوڑا سا مجھے جو اس کا فیڈ بیک آیا, مثلا یہ تقریباً 1200-1500 کاپیاں تو اب لوگوں تک جا چکی ہیں, تو وہ اس پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں, وہ 2 اور 3 دفعہ بھی پڑھنے والے موجود ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اون کیا ہوا اس پروجیکٹ کو, وہ ان کا پروجیکٹ ہے, تو وہ اس پہ تبصرے بھی کرتے ہیں. مجھے کسی نے یہ تو کہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی آپ کو دقت ہوتی ہے فلسفیانہ جو جگہیں ہیں وہاں پہ جا کے, لیکن کوئی ویسے نہیں ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم انگلش کی کتاب پڑھتے ہوئے 10 دفعہ لغت دیکھیں گے, لیکن اردو میں ہمارے پاس دیکھنے کا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری اپنی زبان ہے نا, اس میں ہم کیوں دیکھیں, حالانکہ جو تمام انگریز ہیں وہ بھی تو لغت دیکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی, اور اردو زبان چونکہ اب
جو ینگ لوگ ہیں، جنریشن زی ہے، وہ بہت اتنا زیادہ نہیں پڑھتی، تو ان کو شاید علم ہی نہیں کہ ہماری اس زبان کی وکیبلری بہت رچ ہے، اس کی لغت بہت زیادہ رچ ہے، کم از کم 300 سال سے اوپر کی تو وہ تاریخ ہے جب اردو میں بہت زیادہ لکھا گیا. ٹھیک ہے، امیر خسرو تک سے اگر آپ بات لے کے جانا چاہیں تو اس سے بھی زیادہ نثر میں کام ہے ہماری روایت، اور علمی روایت کام ہے. اردو زبان کا مزاج جو ہے وہ درباری اور شاعرانہ ہے، مذہبی بات کرنے کے لیے، مذہبی سے بھی زیادہ میرا درباری اور شاعرانہ ہے. وہ تو ہے ہی نا، کیونکہ ادھر مشاعروں کی کے ذریعے یہ پروان چڑھی ہے. اچھا، واپس آتے ہیں ہم ان کتابوں کی طرف جو کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں. ول ڈیورا نے انسانی تہذیب کی تاریخ جو لکھی ہے، مجھے نہیں یاد کہ ٹوائن بی نے ان کے قریب ایک پوری ایک انسانی تاریخ کے اوپر ایک تبصرہ لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا. اس کے بعد مجھے نہیں یاد کسی نے اتنی ڈیٹیل سے کام کیا ہو. تو یہ بہت اہم کام ہے جو پاکستانیوں کے لیے، اردو سمجھنے والوں کے لیے کر رہے ہیں. ذرا مختصراً بتا دیں اپنے دیکھنے والوں کو کہ یہ اسٹوری آف سویلائزیشن ہے کیا. یہ جو اس کی مثلا اگر ہم جلد وار بات کریں اس کی، تو اس کی جو پہلی جلد ہے اس میں جو قدیم تہذیبیں تھیں، چین، جاپان، ہندوستان، سمیریا، بابل، مصر اور بابل و نینوا اور یہودیہ کی جو تاریخ تھی، اس کا جو قدیم دور کا ہے، مثلا جو قبل مسیح کا جو دور ہے، وہ اس کو اس نے بیان کیا کہ یہاں پہ تہذیب کی بنیاد کیسے رکھی گئی، یہاں کے لوگ کیسے تھے، ان کا طریقہ پیداوار کیا تھا، ان کی اخلاقیات کیا تھیں، ان کے عورت کا کیا کردار تھا، مرد کا کیا، خاندان کا کیا کردار تھا، تو اور ان کے فن تعمیر کیسا تھا، ان کی کرنسی اور پیمانے اور ادب کیا تھا. تو یہ اس نے ڈسکس کیا، لیکن اس نے چین اور جاپان والا جو حصہ ہے وہ اس نے اپنے دور تک لے کے آیا، یعنی 20ویں صدی کے آغاز تک انڈیا، جاپان اور چین. ٹھیک ہے، پہلے حصے میں ٹھیک ہے، جو کہ آپ کر چکے ہیں. ہاں جی. تو جو دوسرا حصہ وہ بھی میں نے کر دیا ہوا ہے، صرف یونان پر، وہ قدیم یونان پر. اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ پورے ایسٹ کی اتنی سویلائزیشن، اتنا کلچر، اتنا رچ اور اتنا جغرافیہ، اتنی آبادی، اور اس پہ ایک جلد، ایک پارٹ، اور پھر صرف یونان، ایک چھوٹا سا علاقہ، اور اس پہ مکمل ایک جلد. نہیں، وہ اگر ہم اب کے یونان کو لینا تو وہ چھوٹا سا علاقہ لگتا ہے، لیکن اس میں پورا میڈیٹرینین آتا تھا اس وقت. ٹھیک ہے نا، وہ سارے علاقے اس کے اندر آتے تھے. اور دوسرا وہ تو ادھر جو فارسی سلطنت ہے، اس تک اس کی لڑائی بھی ہوئی تھی قدیم یونان کی. تو بات یہ ہے کہ تہذیب کبھی بھی مرتی نہیں ہے، وہ ایک سے اسی کا قول ہے کہ وہ ایک تہذیب دوسری میں منتقل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو قدیم یونان تھا، انہوں نے قدیم مشرق سے لیا، ہندوستان سے لیا، بہت کچھ انہوں نے آگے لے کے منتقل کیا، روم کو منتقل کیا، روم سے دیگر تہذیبوں نے لیا. تو یہ ایک سلسلہ ہے، اگر ہم اس کو کڑی وار سلسلے میں دیکھیں تو ہمیں چیزیں زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آ جائیں گی. تو یہی اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس نے ایک تہذیب کی یا ایک علاقے کی جو رسم و رواج اور جو اعتقادات تھے اور جو ادبی اور ادب اور آرٹ کے جو کارنامے تھے، ان کو دوسرے میں جو منتقلی کا عمل ہے وہ اس نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. صحیح. اچھا، ایک ول ڈیورا کے اوپر ایک جو نقادوں کی ایک تنقید ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اس دور میں لکھی گئی جبکہ کالونیلزم کا ایک دور تھا، برٹش کالونیز تھی دنیا میں بہت بڑی بڑی. تو یہ چونکہ ان لوگوں میں سے تھا جو سمپتھائزر تھا ان کالونیز میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، تو تھوڑا سا بائسنس بھی اس میں آ جاتا ہے. کیا یہ ایسی بات ہے؟ اور کچھ مذاہب، کچھ تہذیبوں، کچھ کے بارے میں تھوڑا سا خوش آمدانہ رویہ بھی اس کی تحریروں میں چھلکتا ہے. کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک تو بات یہ کہ یہ امریکی ہے، تو امریکی جو تھے نا، ان کے پاس ان کو کوئی بیگیج نہیں ملا تھا روایات کا، عظیم عقائد کا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ دیکھیں نا، اگر یہ جو برٹش امپائر تھی، یہ ایک وقت میں امریکہ بھی ان کی کالونی ہی تھا، تو اس کے اندر ایک ہمدردی تھی کالونیل پاور کے خلاف جو لوگوں کے اوپر وہ حکمران تھے ان کالونیز کے بارے میں. نہیں، وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی چونکہ، اور میں جیسے کہہ رہا تھا کہ ان کے پیچھے بیگیج نہیں تھا بہت بڑا روایات کا اور ڈارونزم کا اور نیٹشے کا، اس طرح کا نہیں تھا. اس وجہ سے وہ تھوڑا سا
نسبتاً آزاد ہو کے سوچ سکیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ مجھے بیلنس لگی ہے. آگے بائسنس کے بغیر تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ان کے بارے میں کچھ نکات کہتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ بھی کرتے تھے اس کچھ تہذیبوں کچھ کلچرز کی, وہ آپ کے خیال میں یہ بات غلط ہے؟ اور آپ نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ یہ مکارتھیزم کے بیچ کا دور تھا جب انہوں نے یہ کتاب لکھی, تو اس کا افیکٹ ہے, وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ یہ انہوں نے نیپولین پہ آ کے جو 11ویں جلد ہے وہ اس پہ ختم ہو جاتی ہے یہ والی کتاب. تو یہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ 19ویں صدی میں بے پناہ لوگ تھے, تمام ایجادات ہوئیں, ہر جو میکینیکل ایجادات ہے, سوسائٹی الٹ پلٹ ہوگی تو وہ بہت طویل ہو جاتی. ایک تو یہ بات ہے. پھر کمیونزم تھا, تو جو امریکہ میں اس دور میں جو مثلا یہ مارکس تک بھی آ سکتا تھا بڑے آرام سے, لیکن مارکس تک آتا تو ہیگل اور بہت سارے آپ کے فلسفی آ جانے تھے, جرمن فلسفی, تو وہ بہت طویل ہو جانا تھا. لیکن اس نے اس پہ کارل مارکس اس نے کنی کترائی ہے, کیونکہ وہ مکارتھیزم کا دور تھا, تو اس میں آپ کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا. اور کوئی بھی بندہ جو 50s اور 60s کا ہے جو امریکہ, اس میں کوئی بھی تھوڑا سا کمیونزم رجحان رکھنے والی اگر بات کرتا تو وہ عذاب کا نشانہ بن سکتا تھا. تو اس نے اس سے گریز کیا. تو ٹھیک ہے, یہ ایمانداری ہے میرا خیال ہے, بجائے اس کے کہ وہ کرتا اور گول بول سی بات کرتا, اس نے نہیں کیا. گڈ. اچھا, اگر آپ چاہیں تو آپ ٹائم بھی اور اس میں ایک اپنا انالیسس دے سکتے ہیں دونوں کا, اگر آپ چاہیں. نہیں, مجھے یہ اس وجہ سے ہے کہ ٹائم بھی دیکھیں اسپیشلائزڈ ہسٹری ہے, وہ محقق کے لیے, یہ لے ریڈر کے لیے, عام آدمی کے لیے. اس میں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس میں تمام ثقافتی عناصر کو وہ ملا کے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جو عامل ہے تہذیب کا, ایلیمنٹ ہے تہذیب کا, اس کو لے کے چلے. مثلاً اس کے ساتھ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب ہے تاریخ کے اسباق, لیسنز آف ہسٹری کا ترجمہ میں نے وہ بھی چھاپی ہے, کہ آپ کی جو تہذیب ہے یا تاریخ ہے اس کے اوپر آپ کا جغرافیہ بھی اثر انداز ہوتا ہے, موسم بھی ہوتا ہے, آپ کے کچھ نسلی اثرات بھی ہوتے ہیں, اتفاقات بھی ہوتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹ پڑے اور آپ کی تہذیب ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہمارے ہڑپا میں ہوا بھی تھا کہ شاید کوئی بہت بڑا قحط پڑا یا کوئی بہت بڑی طغیانی آئی اور ادھر سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کے جو عوامل ہوتے ہیں ان سب کو اس نے ساتھ ایک گلدستہ بنا کے ان کو دیکھا ہے. تو مجھے یہ چیز بہت دلچسپ لگتی ہے زیادہ. ہاں, تو یہ محقق کے لیے نہیں ہے, یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے سے مختلف لوگوں کو جاننا چاہتا ہے تاکہ اس میں کشادگی آ. اچھا, مجھے یہ بتائیے, آپ نے تاریخ کے اوپر, فلسفے کے اوپر بہت سی کتابیں ٹرانسلیٹ کی, لکھی آپ نے. سکندر یونانی کو دا گریٹ کہا جاتا ہے, اسی طرح اور بھی تاریخ میں بہت سے لوگوں کو دی گریٹ, عظیم یا اعظم کہا جاتا ہے. جبکہ صرف ہم اگر اس کی مثال لے کے اگر بات کو ہم آگے بڑھانا چاہیں تو ایک شخص جو جا پرست ہے, جو امپیریلسٹ ہے, جو زیادہ سے زیادہ علاقوں پر حکمرانی چاہتا ہے, مصر میں جا کے فرعون کا تاج بھی پہن لیتا ہے, اپنی عبادت بھی کرواتا ہے, اور یہاں پر دریائے چناب تک, ستلج تک آ جاتا ہے. اس میں کیا بات ہے کہ اس کو ہسٹری میں گریٹ کہا جاتا ہے؟ گریٹ کس معنی میں؟ سلطنت کے معنی میں؟ کیونکہ اگر انسانیت کے پوائنٹ آف ویو, جو ماڈرن پوائنٹ آف ویو ہے, اس سے ہم دیکھیں تو یہ تو عظمت کی بات نہیں سمجھی جاتی. وہ اس کی دیکھیں, اسکندر کا جہاں تک معاملہ ہے, اس کو اس لیے گریٹ نہیں کہا جاتا کہ اس نے بہت سارے علاقے فتح کیا. اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے مشرق اور مغرب کی شادی کروائی تھی. اس نے ان دونوں تہذیبوں کے عقائد کو ایک دوسرے میں مدغم کیا تھا. اچھا, یہ انٹینشنلی تو وہ نہیں کر رہا تھا, وہ تو وہی کر رہا تھا جو کہ کر رہا تھا کہ میں یہ سارے علاقے, جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا اس دور میں کہ یہ وحشی لوگ ہیں, ہم ان کو تہذیب سکھائیں گے. سٹارٹ تو وہ ہوا نا کہ جب ادھر جا بچانے کے لیے, لیکن پھر وہ پھیلتا ہی چلا. لیکن جب جا کے اس نے مشرق میں رہا کچھ عرصہ, میں 32 سال میں, تو وہ ٹوٹل یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فوت ہو گیا تھا. تو جو اس نے وہاں پہ عرصہ گزارا, وہاں پہ یونانی دیوتا آئے اور مقامی دیوتاؤں نے انہیں فتح کر لیا. لیکن ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں اور عقائد زندہ رہتے ہیں. وہ
آؤٹ لیو کر جاتے ہیں تمام چیزوں کو. ہمارے سامنے یہودی اس کے مثال موجود ہیں, ٹھیک ہے, ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ جو دیوتا تھے مشرق کے, انہوں نے یونانی دیوتاؤں کو فتح کر لیا. ادھر کی رسوم زیادہ رنگین تھی, زیادہ بامانی تھی ادھر کی. مشرق سے مراد ہے فارس کی اور جو وسط ایشیا ہے سارا. تو اسکندر کی بات ہو رہی تھی کہ یہ اس وجہ سے عظیم نہیں ہے کہ اس نے بہت سارا علاقہ فتح کیا. اسی طرح اشوک اعظم اگر ہم کہتے ہیں تو اس نے بھی سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. اس نے ہیومنزم کا ایک رویہ اپنی لیٹر لائف میں اپنایا. اکبر اعظم کا بھی یہی ہے. اور آپ نے پھر دیکھا کہ ان دونوں کے شخصیتوں کے ساتھ ہمارے ادھر لوگوں نے کیا کیا ہمارے لوگ. مطلب اس کے تو جنازے میں کوئی 20-25 لوگ تھے اکبر کے, اور اشوک ہے اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا تھا. اس کے 20-25 لوگ تھے جی. اب اس کی پتہ نہیں کیا کہہ سکتے ہیں, شاید اس لیے کہ اس نے عقیدے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی ادھر لوگوں کی, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ تو اس کے اپنے درباری ہوں گے. ہاں, لیکن وہ دربار میں بھی ریزنٹمنٹ تو موجود تھی. اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کی جو بادشاہت ہے, اگر اس نے علم و فن کی سرپرستی نہ کی ہو, اس کو ایک روایت کے طور پہ پروان چڑھانے کی اور ادارہ بنانے کی کوشش نہ کی ہو, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کا سب کچھ بنایا ہوا چیزیں جو اوپر سے آپ نے لا کے لاگو کیا عارضی طور پہ, وہ آپ کے جاتے ساتھ ہی آپ کے خلاف ہو جاتی ہیں. آپ نے کہا کہ تہذیبیں اور معاشرے جو ہے نا یہ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن عقائد, نظریات, مذاہب وہاں کے وہ ختم نہیں ہوتے, وہ اوفلیو کر جاتے ہیں. مجھے بتائیے انسانی تاریخ میں یہ آئیڈیا معلوم تاریخ میں کب اور کیسے در آیا کہ جس کے مطابق کوئی ایک پاورفل, آل کنٹرولنگ, اومنیپوٹنٹ وہ ایسی پاور ہے جو سب کچھ کنٹرول کرتی ہے, سب کچھ کو جنم دیتی ہے, اور وہ آل پاورفل ہے. یہ آئیڈیا انسانیت میں کب جنم لیا؟ یہ جو ہمیں جو ریکارڈ میں ملتا ہے وہ تو یہ ہے کہ جب جو بالائی مصر اور زیری مصر ہے, اس کے علیحدہ علیحدہ بادشاہ تھے, نارتھ ایجپٹ اور ساؤتھ ایجپٹ, دریا نیل کے اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف. تو ایک بادشاہ آیا آتن تھا, مجھے اب ایگزیکٹلی اس کا نام یاد نہیں ہے, اس نے دونوں کو یکجا کیا. تو جب دو کی بجائے ایک علاقہ ہو گیا, ایک سلطنت ہوگی, تو اس کا ایک بادشاہ چاہیے تھا. تو اگر نیچے ایک ہے تو پھر اوپر بھی تو ایک ہوگا نا, ورنہ تو کائنات کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا نا. اوکے, ٹھیک ہے. لیکن یہ وحدانیت کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کائنات میں جو جہاں سے زرتشت مت شروع ہوا ہے وہاں پہ تو دو قوتیں ہیں نا, ایک نیکی کی ایک بدی کی, جیسے اہورا مزدا اور دوسرا کیا تھا اینگرا مینیو, ٹھیک ہے. تو یہ دو قوتیں ہیں جو باہم لڑ رہی ہیں متواتر, اندھیرا اور اجالا آپس میں لڑ رہے ہیں. اس کا نتیجے میں جو ترقی ہوتی ہے یا چیزیں آگے بڑھتی ہیں یا جو شیپ اختیار کرتی ہیں, وہ اس کے نتیجے میں ہم جنم لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم جنم لیتے ہیں, مثلا انسانی تہذیب آگے چلتی ہے اچھائی اور برائی کی قوتوں کے نتیجے میں. تو یہ آئیڈیا تو ظاہر ہے جب آغاز میں آیا تو ظاہر وحدت میں نہیں تھا, تو یہ کثرت سے وحدت میں کیسے آنا شروع ہوا؟ نہیں, وحدت میں کہاں آیا, مجھے تو نہیں نظر آتا. ابراہیمی ریلیجن میں آیا. دیکھیں آپ کے اگر ہندو مت کی بات کریں تو ایشور ہے, ایک ذات ہے, اس کی بہت ساری آگے مینیفیسٹیشنز ہیں, اس کے روپ ہیں, اس کے اوتار ہیں, اس کی اور بہت ساری صورتیں ہیں. تو وہ تو کثیر ہو جاتا ہے. تو وہ جو جوڈو کرسچن روایت ہے اس میں بھی بہت سارے اوصاف ہیں موجود, ٹھیک ہے. لیکن ان سب کو آپ نے ایک ذات کے طور پہ اگر تصور کرنا ہے تو وہ اصل میں انسان کی مجبوری ہے. مثلا جو خدا ہے اس کائنات کا خالق ہے, وہ طوطوں اور بلیوں کا بھی تو ہے نا, وہ کیسے اس کو تصور کرتے ہو؟ اینڈ وی ڈونٹ نو, وہ کرتے بھی ہیں یہ, وہ انہیں ہمارا نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا نہیں پتا, تو پھر ہم قطعی کیسے ہو گئے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہی کرائرز کے لیے, اس کے ایک ہی مخصوص علاقے کے لیے, اس کے ایک ہی مخصوص علاقے کی مخصوص سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے, اور وہ بھی ایک دور میں ہم جو اب ایک اعتقادات رکھتے ہیں ہم پہلے تو نہیں رکھتے تھے. ہمارے بہت سارے
اعتقادات جو پہلے کے تھے وہ اب توام پرستی بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم بدلتے رہتے ہیں لیکن ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس خیال نے، خدا کے، گاڈ کے تصور نے اور مذاہب نے انسانی تہذیب کو آگے بڑھنے میں کہاں مدد کی ہے؟ آگے بڑھنے میں تو دیکھیں پتہ نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ پچھلی جو 100-150 سال ہے اس میں یہ تصور انسان نے کافی آگے بڑھایا. ٹھیک ہے. اس تصور نے انسان کو بڑھایا کہ نہیں، کیونکہ انسان کی جو تاریخ ہے وہ زیادہ تر تو اپنی ایگزسٹنس کے لیے جد و جہد کی تاریخ ہے نا. ٹھیک ہے. وہ تصورات کو آگے بڑھانے، اس کی وجہ سے اس جد و جہد میں کامیابی کے نتیجے میں تصورات کو فروغ مل جاتا تھا. لیکن وہ اس لیے نہیں، اگر کوئی قدیم افریقی قبیلہ تھا تو وہ اس لیے جا کے کہیں پہ قبضہ نہیں کرتا تھا کہ ہم اپنا ادھر عقیدہ لاگو کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن لوگوں نے عقیدے کو بہت زیادہ تبدیل کیا. مثلا جب 19ویں صدی کے بعد یہ 20ویں صدی کا آغاز آیا تو یورپ اپنا خدا کھو چکا تھا. کیا مطلب؟ ڈیتھ آف گاڈ آ چکی تھی. وہ ایک قصہ جو ہے نا کہ وہ ایک یہودی نے اپنے بچے کو یا کسی بچے کو اس نے نیزے کے اوپر اس کی گردن لٹکی ہوئی دیکھی. تو اس نے کہا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ. بچے کی صورت میں، جیسے ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ بچے خدا کا روپ ہوتے ہیں. اس نے ان معنوں میں بات کی تھی. تو ادھر سے یورپ میں ایک جو فلسفیانہ بحث کا آغاز ہوا جس میں نیٹشے پیش تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ دور تھا ڈارون کا دور تھا، جب آپ چیزوں کی بنیادوں میں جا رہے تھے، آپ نسلی بنیادوں میں اور سائنسی بنیادوں پہ تحقیق کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ عقیدے کی گرفت اگلے 40-50 سال میں کھو گئی. اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں اس آئیڈیا کا؟ یورپ نے اس کے لیے جمپ لگا لیا، انہوں نے ٹرانسفارم کر دیا چیزوں کو. دیکھیں جو مذہب ہے یا عقیدہ ہے اس میں کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں؟ آپ کے ہیروز ہوتے ہیں، آپ کے معبد ہوتے ہیں، سینکچوریز ہوتی ہیں، آپ کی کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں، آپ کے ہولی ڈیز ہوتے ہیں اور کچھ رسوم ہوتی ہیں. 20ویں صدی میں جو کلچر انڈسٹری ہے اس نے مذہب کی جگہ یورپ میں کھیلوں کو دے دی. کھیل کیسے؟ آپ دیکھ لیں یہ جو کیسے دیوتاؤں کی طرح نہیں پوجا جاتا ہے. اچھا، ان کے جو ہیروز ہیں جو فین فالوئنگ ہے، اچھا اس کے لیے وہ لڑتے بھی ایسے ہیں جیسے قبیلے آپس میں جنگ لڑتے ہیں. اچھا ان کھیلوں کا یہ فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا جو اندر انیٹ یا خلقی یا پیدائشی طور پہ جو اس کے اندر ایک اگریشن پایا جاتا ہے اس کی نکاسی بھی ہوتی رہتی کھیلوں کی. انٹرسٹنگ پوائنٹ. چائنیز کا کوئی خدا ہے؟ ہاں ہے، لیکن وہ جو ایک جو چونکہ وہ انڈیا سے گیا ہوا ہے، ان کا مذہب بنیادی طور پہ جو بڑا مذہب ہے ان کا بدھ مت، تو یہ ناستک مذہب تھا جس میں خدا کا ہونا نہ ہونا کوئی زیادہ یعنی کہ اہم نہیں تھا. چائنیز ڈے آفٹر لائف پہ بلیو کرتے ہیں؟ ہاں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا ارواح پرستی کا زیادہ کہ آپ نے، اور اجداد پرستی کا کہ آپ نے اپنے پورکھوں کو پوجنا ہے. ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی تو دادا پر دادا اور اس طرح کی جہاں تک ہم قبریں سنبھال کے رکھ سکتے ہیں ہم رکھتے ہیں. ان کے مطابق آفٹر لائف کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ان کے لیے اس طرح جنت اور دوزخ کا ان کا بھی تصور ہے، لیکن وہ باہر سے گیا ہوا ہے. ان کا یہی ہے کہ جو ہم بے شک باہر سے گئے، لیکن زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں اس طرح کا، کیونکہ میری معلومات میں نہیں ہے کہ نہیں ایسے نہیں آفٹر لائف تصور کو ان کا اس طرح کا ہے نہیں ہے، اور گاڈ کا بھی نہیں ہے اور روح کا بھی نہیں ہے اس طرح کا جس طرح کا ہمارا جوڈو کرسچن روایت کا. ویسے ہم مسیحیت کو زبردستی جوڈو کرسچن روایت میں لے آتے ہیں. مسیحیت اصل میں یورپی روایت کا مذہب ہے، یونانی روایت کا مذہب ہے. ہم اس کو زبردستی جوڈو کرسچن میں لے آتے ہیں. کس کو؟ کرسچینٹی کو. اوکے. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ عورت کبھی مذہبی نہیں ہو سکتی، یہ آپ نے کیوں کہا تھا؟ عورت ہماری جو ناسودہ خواہشات ہیں ہماری سے مردوں کی، کیونکہ دنیا تو انہیں کی ہے نا، وہی بتاتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے، وہی تاریخ لکھتے ہیں،
وہی جنگیں کرتے ہیں اور اصول بناتے ہیں یا بناتے رہے ہیں، اب آ کے تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، تو عورت اس کی بھینٹ ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدیم قبیلے ہوتے تھے اس میں عورتیں بھی مال غنیمت کے ساتھ بڑھتی تھیں، تو اس کا کیا مطلب ہونا؟ وہ نئے قبیلے میں جا کے اس کے دیوتاؤں کو اور اس کے عقائد کو اپنا لیتی تھی. تو میرا خیال اب یہ ہے کہ جو اگر کوئی اور مسئلہ نہ ہو عورت کو، تو عورت سیکولر ہوتی ہے. اس کا بنیادی طور پہ جو ہوتا ہے تعلق وہ اولاد کی پرورش کے ساتھ ہوتا ہے. ادھر جو اس کو بے یقینیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ کوئی مافوق الفطرت سارے ڈھونڈتی ہے، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن ریچولائزڈ ریلیجن وہ اس طرح کا اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن سوسائٹی میں خاص طور پہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں، جو مشاہدہ ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا. ایک تو سوسائٹی میں ارد گرد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈراموں میں، ہمارے یہاں ماڈرن چھپنے والے جو ناولز ہیں نمرا کے اور ڈرامے ہیں خلیل الرحمن قمر صاحب کے، اس طرح کے، یہ تو عورت کا جو تصور پیش کرتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اس سے بہت مختلف ہے. اور ان میں خواتین رائٹر بھی ہیں، مرد نہیں. وہ عورت کا تصور نہیں پیش کر رہے، وہ مردوں کا جو عورت کے بارے میں تصور ہے اس کی تسکین کر رہے ہیں. عورتیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ عورت ایک سیکس سمبل اور سیکس ڈال کے طور پہ ان کے ساتھ آئے. وہ تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس وہ 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں، وہ مقدس حرم رکھنے کی بات کرتے ہیں دبے لفظوں میں. ٹھیک ہے نا، آپ کے بہت سارے جو ملا حضرات ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اصل میں 4 شادیوں کا تو مطلب ہے انلمیٹڈ ہے نا، آپ ایک چھوڑتے جائیں، مزید کرتے جائیں، آپ 20 کر لیں بے شک. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اب شریعت تو آئی لیکن اندر سے نکالنے والوں نے راہیں تو نکال لینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں یہ جو عورت کی حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ والے لوگ، یہ اپنی تسکین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یہ عورت کے نقطہ نظر سے نہیں سوچ رہے. لیکن جو خواتین مصنفین ہیں جیسے نمرا ہے، بہرا وغیرہ ہے، ان کی جو کتابیں، یہ ایک عورت کو مرد کے سبمیشن میں دینے کی بات کر سکتی ہیں؟ کر تو رہی ہیں، ہمارے سامنے کر رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کا کام ہے بچے پیدا کرنا. دبے لفظوں میں آپ اسے کہہ لیں کہ اس کا سیکسول پرپز ہے، بس مرد کی ریپروڈکٹیو سیکس ہی ہو گیا نا. تو یہ جب کہہ رہے ہیں تو یہ عورت ایک برین بھی تو ہے نا. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت برین نہیں ہے، وہ ایک جسم ہے. تو یہ مرد کا تصور تھا یا مرد کی خواہش تھی اور مطالبہ تھا کہ عورت کو ایک چیز کے طور پہ لیا جائے، ایک آبجیکٹ کے طور پہ لیا جائے. تو یہ ان کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے انٹرنلائز کر لیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. آپ نے 30 سال پہلے جب لکھنا شروع کیا تو آپ کو کتنا معاوضہ ملتا تھا اور آج آپ کتنے معاوضے پہ ہیں؟ میرا جو معاوضہ اس وقت تھا وہ تھا 40 روپے فی صفحہ، اس طرح ہوتا تھا. سمجھ لیں تولنے والی بات ہوتی تھی. تو وہ اتنا ہوتا تھا کہ بس چھوٹی سی لاٹری آپ کی نکلی اور آپ نے جا کے پینٹ قمیض وغیرہ لے لی ہے، بس اتنا سا ہوتا تھا. تو یہ شوق تھا، یہ لیبر آف لو ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں لکھنے والے کے کوئی حقوق موجود نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لیجسلیشن بھی نہیں ہے، اس کی کوئی روایت بھی نہیں ہے. اور اب تو زیادہ بیڑا غرق ہو گیا کیونکہ اب بہت سے لکھنا جو ہے نا وہ چھپتے ہیں لوگ جو زیادہ تر جو خود پیسے لگا کے کتاب چھاپتے ہیں. 40 روپے پر صفحے سے آج آپ کتنے؟ بس وہ بہت کم اضافہ ہوا. اب اتنا تھا کہ میں نے ایک دفعہ بات کی تھی ایک سرکاری ادارے کے، انہوں نے کہا جی ہمارے ریٹ تقریباً 20 سال سے اپ ڈیٹ نہیں ہوئے. یہ 5-6 ادارے ہیں، اکیڈمی آف لیٹرز ہے، مقتدرہ قومی زبان جس کا نام اب ادارہ فروغ اردو ہے، اردو سائنس بورڈ ہے، ان کے 20 سال پرانے ریٹس ہیں. تو وہ میں اگر نکالوں کہ ایک کتاب ہے میں ترجمہ کرتا ہوں 3 ماہ میں اور مجھے اس کے 60-70 ہزار روپے یا 90 ہزار روپے ملتے ہیں، چلیں آسانی کے لیے ہم کہہ لیں، تو آپ کا 30 ہزار روپے مہینہ ملا 3 ماہ میں اگر مکمل ہوئی کتاب. تو وہ تو ان کے ڈرائیور اور مالی کی تنخواہ بھی نہیں ہے اس ادارے کے مانا. تو اس طرح اگر آپ اس کو لیبر کا معاوضہ ہے جو کیا جائے تو وہ بہت بہت کم ہے. اتنا کم ہے کہ اس کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا کام کو. تو کیا اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر جو ری پرنٹ چھوٹی سی انڈسٹری ہے بکس کی، اس میں بھی زیادہ تر وہ ہیں جو پرنٹر ہیں. ادھر ادھر سے کتابیں آپ کا وہی منٹو اور کرشن چندر اور عصمت چغتائی اور بیدی اور دیگر جو اس طرح کے لوگ ہیں، بلونت سنگھ وغیرہ، وہ اس کا آپ کو معاوضہ نہیں دینا پڑتا. وہ آپ آج پبلشنگ ہاؤس کھولیں، یہ 20-25 رائٹر ری پرنٹ کریں اور چھاپیں، اور آپ کا سلسلہ چل پڑے گا. باقی آپ کی چلاکی ہے. جو آپ نے اب تک لکھی ہیں اتنی کتابیں، ان میں یہ جو آپ نے برسوں پہلے لکھی وہ کہیں بک رہی ہیں؟ ہاں وہ بکتی ہیں. وہ اس کا معاوضہ ملتا ہے آپ کو؟ نہیں، اس کا کوئی معاوضہ. وہ اگر اس میں ہمیں ایک کاپی بھی چاہیے ہو تو وہ ہمیں خود پیسے دے کے لینی پڑے گی ان سے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کوئی قانون نہیں ہے جو؟ نہیں، قانون نہیں ہے، بس روایت بھی نہیں ہے. ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے نا. دیکھیں اب آپ ایسا ہی ہے کہ اب آپ کہیں کہ آئین ہے تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہ بھی ہے، جیسے باقی کا سارا معاشرہ ہے، ہم نے جس طرح کا وہ بنایا ہے ویسا ہی یہ ہے. ہم کوئی اخلاقی طور پہ کسی سے کوئی شرم دلا کے کوئی کر لے تو کر لے، ورنہ کوئی نہیں ہے. آپ کو کوئی سڑک پہ بھی مار کے بھاگ جائے، آپ کیا کر لیں گے. اچھا، ابھی تو ایک زمانہ تو ہوگا نا جب کچھ لوگ آپ کو سٹارٹ میں کہتے ہوں گے کہ فلاں کتاب کا ترجمہ کریں، لیکن آپ ایک لمبے عرصے سے اپنی چوائس کی کتابوں کو ترجمہ کر رہے ہیں. یہ کتابیں آپ کیسے چوز کرتے ہیں کہ اس وقت کس کتاب کو لکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں 2005 سے لے کے 10 تک تو ایسا دور تھا کہ ایک ریس لگی ہوئی تھی کہ اگر میں نے کیرن آرمسٹرانگ کی ہسٹری آف گاڈ ترجمہ کی ہے تو دوسرے نے فوراً کوشش کرنی ہے کہ اس کی دوسری کتاب دوسرے پبلشر نے، یا مجھے کہنا کہ یار دوسری ہمارے لیے کر دینا کیرن کی. یا کارل سیگان کی ہے، ایک نے کی ہے تو دوسرے نے بھی کر دی اس کی کوئی اور کتاب. تو یہ اس وقت تک تو تھا، لیکن یہ 2013-14 کے بعد نا یہ رجحان ختم ہونا شروع ہو گیا. اس کی وجہ شاید ڈیجیٹائزیشن ہے، چاہے یا آپ کہہ لیں کہ کمپیوٹر کا بہت زیادہ جو عام ہونا ہے وہ تھی. لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ کتاب سے کمپیوٹر کی وجہ سے کتاب پہ کوئی فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ باقی دنیا میں تو کتاب ختم ہو جانی چاہیے تھی. اگر وہ بالکل نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، لاہور میں جو ریڈنگز کا سٹور ہے، لاہور کی ان چند جگہوں میں سے ہے جو سنگل سٹوری ہیں، وہ دیکھنے میں بھی بڑی خوبصورت لگتا ہے ان کا بک سٹور. وہاں پر ہمیشہ آپ کو رش ملے گا. اور میں نے اس کے آنر سے پوچھا کہ آپ کو کتابیں بیچنے سے فائدہ بھی ہو رہا ہے یا اتنی مہنگی جگہ پر آپ نے صرف اپنے شوق کے لیے یہ بک سٹور کھولا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس سے اچھا خاصا پروفٹ ہوتا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کتاب نہیں پڑھتے، کتابیں بہت بکتی ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ جب میں نے شروع کی تھی اب اس سے کہیں زیادہ بکتی ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے اب وہاں منیمم کتاب 3-4 ہزار روپے کی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ان کا جو ہے نا پروفٹ بہت زیادہ ہے. اچھا، نہیں، اس بات کو اگر ایک سائڈ پہ بھی ہم رکھیں، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں میں پاکستان میں بھی جو کتاب پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد بڑھی ہے. یہ تصور جو ہے نا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کہ ای ریڈنگ اور ای بکس آ جانے کی وجہ سے لوگ اسمارٹ فون پہ یوٹیوب پر کتابیں پڑھ اور سن لیتے ہیں. تو اب کتابیں جو بیچنے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں، جو اچھی کتابیں مہنگی کتابیں بیچنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی کتابیں بک رہی ہیں. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں نا، لاہور میں آپ مال روڈ پہ اگر جائیں تو کوئی 10-15 دکانیں تھیں. ہاں، وہ اب نہیں. اس کی وجہ اور آن لائن چلے گئے. آن لائن اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، کیونکہ میں نے بھی وہاں سے فٹ پاتھ سے کافی کتابیں بھی خریدی ہیں، کیونکہ وہی لوگ فٹ پاتھ لگایا کرتے تھے. اچھا، وہ کتابیں کئی سال آپ بھی وہاں سے گزرے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کم و بیش 1 سال بعد آپ کو ساری کتابیں یاد ہو جاتی ہیں، اس کے مصنفین بھی، وہ کتابیں بھی، اور وہی بدل کے ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے وہ جب اپ ڈیٹ نہیں ہوئی تو وہ نہیں بکنی تھی. اب جہاں پر اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں وہاں پر بک رہی ہیں. اچھا، یہ تو اس میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے جو پڑھے لکھے اور ذہین طلبہ جو کہ پرائیویٹ اسکولوں کی پیداوار ہے، وہ تو اردو پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اب ان کی ایپیٹائٹ تو پیدا ہو گئی نا، اپنا پڑھ کے ادھر لٹریچر کے سبجیکٹس ہیومینٹیز پڑھ کے ان کو ہو تو گئی پیدا، تو وہ پھر ایک ہی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ایک ہی ادارہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا سر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اردو نئی نسل پڑھ نہیں رہی، وہ اردو میں اپنے آپ کو کوئی روانی محسوس نہیں کرتے، اس کو پڑھنے میں، اس کو بولنے میں، اس کو لکھنے میں، بلکہ وہ اس پہ زیادہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اردو کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل تو دیکھیں اس کا ہے، کیونکہ ایک اسٹیٹ کی زبان ہے اور یہ کہیں نہیں جا رہی. پنجابی کبھی بھی اسٹیٹ کی زبان نہیں رہی.
مثال کے طور پہ اگر پنجابی کا ہم ذکر کریں تو، لیکن وہ تو ختم نہیں ہوگی، اس کو تو اب پذیرائی مل رہی ہے پوری دنیا میں فلموں کے ذریعے سے. تو اگر اردو پاکستان میں اس کو کوئی بہت زیادہ نقصان ہو بھی جاتا ہے بالفرض، تو انڈیا والے اسے قائم رکھیں گے ہندی کے نام پہ. ٹھیک ہے، تو یہ کہ زبان میں تبدیلی تو آتی رہتی ہے. یہ وانا اور گونا کب ہوتا تھا؟ آج سے 100 سال پہلے انگلش میں. ٹھیک ہے، لیکن وہ بلیک ہاں تو لیکن جو بلیک کلچر ہے اس کے نتیجے میں یہ والی تبدیلیاں آئیں. ٹھیک ہے، پھر یہ ہمیشہ سے آ رہی ہیں. آپ کا ایڈمرل لفظ ہے تو وہ امیر البحر سے بنا ہے. آپ کا صوفہ ان کا نہیں ہے، پاجامہ ان کا نہیں، چارپائی، گرو، پنڈت، کتنے الفاظ ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ تحریر میں کچھ چیزوں میں تبدیلیاں تو آئیں گی، لیکن ابھی اس کا مستقبل کافی آتے رہتے ہیں. جیسے اب میں بھی یہ تراجم کر رہا ہوں تو اس میں نئے لفظ تو آتے ہیں. اب ایک اس کا آپ مجھے ایک مشکل جملہ بتا رہے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں 7-8 الفاظ کا جملہ ہے کہ ہر تہذیب رواقی سٹائک پیدا ہوتی ہے اور ایپیکیورین ہو کے مرتی ہے. یہ اس کا نقطہ نظر ہے پوری تہذیب کی کہانی کا. ٹھیک ہے، اب اس کو اب سٹائسزم فلسفے کا ایک سکول ہے جس میں آپ استغنا کی طرف جاتے ہیں، توکل اور صبر شکر کی طرف آپ کا رویہ ہوتا ہے. جیسے کئی فلسفی تھے کہ وہ کام کرنا اور محنت کرنا یا کچھ کمانا ڈاجنی. ٹھیک ہے، تو وہ ڈائجنیس، ٹھیک ہے، جسے ہم دیو جانس کہتے ہیں. اچھا، وہ سٹائک تھے. اچھا، تو ہر تہذیب جو ہے وہ اس طرح کے مزاج کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور ایپیکیورین یعنی لذت پرست ہو کے مرتی ہے. یعنی جب وہ لذت پرستی کی طرف جاتی ہے تو وہ اصل میں اپنے انحطاط کی طرف جا رہی ہوتی ہے، یا اس کا انحطاط اسے ایپیکیورینزم کی طرف لے جاتا ہے. اب ایپیکورس ایک فلسفی تھا جو کہتا تھا کہ آپ لذت ہی جو لذت اور مسرت وہی زندگی کا حاصل ہے اور اسی کے لیے ہمیں کاوش کرنی چاہیے. اب آپ اس کو بریک کر ہی نہیں سکتے کہ ایک تہذیب ہے جو وہ کوئی بھی تہذیب ہے وہ رواقی پیدا ہوتی ہے اور ایپیکوریو کے مرتی ہے. اچھا، ہماری تہذیب کہاں جا رہی ہے؟ ہماری خاص طور پہ ہمارا کلچر یہاں کا، ہم لوگ، آپ کا خیال ہے ایز اے ہسٹورین، ایک مصنف، ایک انٹلیکچوئل، آپ کیا دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کس سمت کو جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ایک اجدہام ہے، ایک گڑبڑ کا ماحول ہے اور ایک بے سمتی ہے. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ خود بخود بے مہار جا رہا ہے. یہ اس میڈنس میں بہت میتھڈ موجود ہے. ہمارے جنہوں نے اس کو کنسیو کیا، جس نے بھی اس پروجیکٹ کو ہمارے ملک کے، جس کو ہم آزادی کا نام دے رہے ہیں، وہ چونکہ مل گئی بس تو ہم نے کہا ہم نے لی ہے، ورنہ ملی کہاں؟ سری لنکا میں تو کوئی تحریک نہیں تھی، اسے بھی تو مل گئی نا آزادی. سنگاپور چاہ نہیں رہا تھا پھر بھی اس کو دی گئی. بالکل. تو ہماری بنیادوں میں کچھ چیزیں ڈال دی گئی تھی نا. تو وہ تھے ایک خاص قسم کے مذہبی رجحان والے لوگ، ان کو پروان چڑھانا. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ نعرے دیے گئے، کو پاکستان کا مطلب کیا. اچھا، پھر جماعت اسلامی پروجیکٹ آ گیا، اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا. پھر ہمارے پاس یہ ضیاء الحق کا پروجیکٹ آ گیا، جہادی پروجیکٹ. اس کے بعد پھر ہم نے دنیا کی پوری جنگیں لڑی، ہم نے روس کو بھی شکست دی، ہم نے دی. ٹھیک ہے نا، وہ جو آگے لڑاکا بدماش ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا، اس کو تو یہی لگتا ہے. ہاں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہم فتح کر رہے ہیں. یہ ہمیں اس زوم میں مبتلا کر دیا گیا کہ ہم دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں ہے، اور ہم نے ہی الٹیمیٹلی اس کو دنیا کو راہ دکھانی ہے. ابھی بھی بہت سے خپتی لوگ آپ کے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے آپ کو سریعام یہ والی بات کہتے پھرتے ہیں کہ ایک جنگ ہونی ہے، ہر مجدون ہوگی، اس میں ایک فوج آئے گی، اس کی پھر قیادت پاکستانی فوج کرے گی، پھر یہ فوج سیریا جائے گی، وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو دوسری فوجیں وہ کیا کر رہی ہوں گی اس وقت، وہ صرف دیکھیں گی شاید. تو یہ ہم نے ایک قوم کا مزاج بنایا تھا ملک کا. قوم تو پتہ نہیں ایک متنازع سا لفظ ہے. تو ہم نے جو اس معاشرے کو مزاج دیا وہ جان بوجھ کے دیا،
اور میرے خیال میں اگر کرتا دھرتا لوگ اگر چاہیں تو اس کا مزاج راتوں رات اسی طرح بدل سکتے ہیں جیسے سعودیہ نے بدلا اپنے معاشرے کو. راتوں رات سے میری مراد ہے 8-10 سال میں, کیونکہ اب تو ون جنریشن میں اگر کوئی کام ہو جاتا ہے کیونکہ اب 25 سال میں, تو آپ اس سے تاریخی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ راتوں رات. ہاں, کیونکہ آپ نے غلطیاں دیکھی ہیں کہ آپ نے کیا بلنڈر کیے. اچھا, ویسے آپ کے خیال میں سوسائٹی میں چینج ہونے کی سکت ہماری میں ہے؟ بالکل ہے. آپ دیکھیں اندر سے ہم سب انسان ہیں, ہم سب پاکستانی نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ تبدیل ہو جائے, دیکھیں ریاستیں قیامت کے لیے تو نہیں ہوتی. کتنی یورپ میں آپ ریاستیں دیکھتے ہیں, وہ بنتی ہیں بگڑ جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بگڑ جانا چاہیے, بنتی ہیں بگڑتی ہیں. ہم بھی 1790 سے اگر ہم آج یہاں تک آئیں تو لاہور کی اگر ہم صرف بات کریں تو کبھی ہم مغلیہ ہندوستان میں تھے. انہی کتنے 200-250 سال میں اگر کسی شخص کی ایکسپوزرلی مثال کے طور پہ عمر 250 سال ہے, تو کچھ سال پہلے وہ مغلیہ ہندوستان میں تھا, پھر وہ سکھوں کے خالصے میں تھا, خالصہ ریاست میں تھا, اس کے بعد وہ برٹش امپائر کا حصہ تھا, بیچ میں ایک دفعہ وہ افغانستان کا حصہ بھی کچھ دیر کے لیے بنا, اس سے کچھ پہلے. تو اس کے بعد پھر وہ ہندوستان آزادی کی طرف گیا اور پھر وہ پاکستان کا حصہ بن گیا. مطلب آپ ہر کچھ سال بعد 50-60 سال بعد 100 سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں بدلتی ہیں, بعض کا بہت جلدی. وائمر ریپبلک اگر ہم جرمنی کی بات کریں تو وہ تو صرف 50 سال میں 3-4 اس کی نیشنلٹیز بدلی. پھر دیوار برلن کا واقعہ, پھر دیوار برلن میں آ کے پھر ایک دفعہ بدلا. اچھا, تو یہ بار بار بدلا وہ. ہاں, یہاں بھی ہماری مثال بھی دیکھ لی میں یورپ کے بھی. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سوسائٹی میں تبدیلی کا چانس مسلسل ہے اور یہ کسی کو کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی آفت بہت بڑی کرے گی. مطلب سوسائٹیوں میں بات کر دی. ہاں, کوئی بہت بڑی آفت ہے, جیسے کوئی ماحولیاتی آفت ہے, تو شاید ادھر کی جو قوتیں ہیں جو سوچ نہیں رہیں اور انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ چیزوں کو کریں. کیونکہ دیکھیں انسان تو اپنی جو انڈیویجول ہے وہ تو اپنی ہار چکا ہے. وہ تو ہم جیسے پاگل ہیں جو تھوڑا سا ہم کوئی بات کرتے رہتے ہیں اور معاشرے کی سانس چلتی رہتی ہے, جو ایک خاص, ویسے تو سانس اس کی بہت چل رہی ہے, لیکن جو ایک تھوڑی سی ڈائسینٹنگ ویو رکھنے والے لوگ ہیں ان کی تھوڑی سی سانس چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو تبدیلی آ سکتی ہے. ابھی بھی دیکھیں آپ, جب آپ کو ویزا ملتا ہے اور آپ دبئی بھی چلے جائیں تو آپ بدل جاتے ہیں. آپ تھوکتے نہیں ہیں, آپ لائن توڑنے کی کوشش نہیں کرتے, جبکہ یہ ہمارا خاص ہے. تو ہمارے اندر تو انسان موجود ہے نا, جسے ہم پاکستانی بن کے, تو پاکستانی سے مراد ہے کہ ایک فاشسٹ ویو اپنے بارے میں لاگو کرنے کا جو رویہ ہمارا, کہ ہم سب سے بہتر ہیں, میں چاہوں گا جو وہ ہوگا, تم بھی ویسے ہی سوچو جیسے میں چاہتا ہوں. تو اس طرح تو آپ اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیں گے, اور کرتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو دیکھا. تو یہی والا انسان جب ادھر جاتا ہے دوسرے معاشرے میں تو بالکل نیا نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, حسن جواد صاحب بہت شکریہ. ابھی اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں اپنے دیکھنے والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر دنیا کا ایک ورلڈ ویو لینا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کا نظریہ بنتا ہے, جو بھی آپ کی سوچ بنتی ہے, اور آپ جس چیز کو شعور کہتے ہیں, اس میں 2-3 چیزیں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. کہ آپ نے ورلڈ لٹریچر کتنا پڑھا ہے, آپ نے تاریخ کتنی پڑھی ہے, جس جگہ پر دنیا کے جس وقت میں آپ کھڑے ہیں آپ اس سے ارد گرد کی اور پیچھے کی دنیا کو کتنا سمجھتے ہیں. تب آپ کا ایک ورلڈ ویو بنے گا جس میں آپ ایک باشعور بات اور باشعور فیصلہ لے سکیں گے. تو یاسر جواد صاحب اور ان جیسے لوگ یہ خدمت اردو سمجھنے, پڑھنے, بولنے والوں کے لیے یہ انجام دے رہے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ دیکھنے کے لیے.